السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 دن کا دولہ، صرف 17 دن۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی، یہ حضرت وہب کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ان کی امی کو پتہ چلا، ان کی ماں نے ان سے کہا، بیٹا سیدہ کا لال، سیدہ کا چاند ظلم کی بدلیوں میں گھر گیا ہے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ چل ہم سب ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جب بیٹے نے سنا تو ماں کی خوشی کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد بوڑھی ماں نے 17 دن کے دولہے کو پیش کر کے کہا، اے بی بی زہرا کے لال، زندگی کی کمائی لے کر آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ امام نے قبول کیا اور پھر ان کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ جناب وہب جو صرف 17 دن کا دولہا تھا، وہ گئے اور لڑے، اور لڑنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب جام شہادت نوش کیا، ان کی گردن اڑائی گئی تھی۔ جب گردن اڑائی گئی تھی تو وہ گردن اڑی تو بوڑھی ماں، خواتین بھی سن رہی۔ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، کل احباب نے بتایا کہ 78 ملکوں میں لوگ دیکھ رہے تھے یہ گفتگو، تو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ بوڑھی ماں، عورتیں خاص طور پہ توجہ کریں۔ جب 17 دن کے دولہے کا سر، جوان بیٹے کا سر کٹ کے ارض کربلا پر گرا، تو بوڑھی ماں نے اس سر کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے چوما، اور پھر کہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو گئی۔ یہ قربانی تھی۔ میں یہاں اپنی خواتین سے، ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو صرف شربت اور کھچڑے پر محدود مت کرو۔ یقیناً کھچڑا اور شربت ہم بناتے رہیں گے، اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے، ذرا دیکھو کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اسلام کے لیے، دین بچانے کے لیے قربانی کتنی بڑی دی گئی ہے۔ 17 دن کا دولہا کس کو کہتے ہیں؟ 17 دن کے دولہے کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی آپ سنیں گے کہ کیا کیا قربانی دی گئی۔ ان قربانی کو محسوس کرو، صرف رسمن نہ سنو، حقیقتاً اپنے دل میں وہ درد پیدا کرو دین کے لیے۔ وہ 17 دن کا دولہا جو جوان بیٹا تھا، بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کا سینہ، اپنے بیٹے کا سر سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو گئی۔ اور پھر امام کے پاس آ کر کہنے لگی، امام میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لیں، اور سفارش کریں آپ کے نانا کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہونے کے لیے۔ اور 17 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی تھی، 17 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی تھی، اس ماں نے اپنی بہو کے گود میں کٹا ہوا سر دیا۔ وہ دلہن تاب نہ لا سکی، چیخ ماری، اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک دوسرا دولہا جس کی شادی کو ابھی چند دن گزرے تھے، جناب ہلال، یہ تاریخ آپ کے ساتھ، شادی ہو چکی تھی، چند دن گزرے تھے، حضرت ہلال کے بیوی سے کہا، پتہ چلا ہے کہ شہزاد رسول اس وقت جو ہے وہ کربلا میں ہے، چلو چلتے ہیں اور ان کے قدموں پہ جان دے دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے تو اس کا ذکر کیا ہے جس کے نام پہ جان دینے کے ارمان ہمارے دلوں کے اندر بچپنے سے پرورش پا رہے ہیں، لیکن چلیں گے، مگر ایک شرط ہے کہ جیسے جنگ میں اکیلے جا رہے ہو لڑنے کے لیے، ویسے جنت میں اکیلے مت جانا۔ جب مولا حسین کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو میرا بھی ہاتھ پکڑ لینا۔ دونوں دولہا دلہن، میاں بیوی امام کے پاس آئے، اور آ کر کے انہوں نے اجازت چاہی، حضرت ہلال نے، مولا نے اجازت دے دی، قبول کر لیا۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا شوہر کا، کہا امام آپ تو مالک جنت کے شہزادے ہیں، آپ
وعدہ کر لیں کہ یہ اکیلے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، میں نہیں لڑ سکتی، مجھ پہ جہاد نہیں، لیکن جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں بلکہ مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ امام نے فرمایا ضمانت دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ یہ تمہیں جنت ساتھ لے جائیں گے۔ اور جناب ہلال لڑے اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تو بیوی آگے بڑھی اور اس نے بھی لڑنے کی کوشش کی، امام نے ان کو منع فرما دیا۔ یہاں تک کہ کربلا کی داستان، ہمارا وقت تو چونکہ ہو گیا ہے اس لیے میں نے بات، بلکہ 10 منٹ آج زیادہ بھی ہو گئے، میں نے بات مکمل کر دی۔ اب کل شب عاشور ہوگی، اللہ نے توفیق دی اور وقت میں برکت رہی اور آپ کی ہمت سلامت رہی تو کل ساری شہادتیں اللہ کی توفیق سے پڑھ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ جب تک زندہ رہے ہماری آل اولاد سلامت رہے اور نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ سلامت رہے، عشق رسول اور عشق اہل بیت کے ساتھ سلامت رہے، تعظیم صحابہ اور محبت اہل بیت کے ساتھ اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک دوام عطا فرمائیں۔ محبت سے پوری دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ بی بی زہرا کے لالوں کے صدقے سب کی ہر مصیبت کو دور کرے، سب کی بلاؤں کو دور کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ زہرا کے لال کے غم میں رونے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے نجات عطا فرمائیں۔ جن کی روزیاں تنگ ہے اللہ سب کی روزے میں برکت دے دے، جو بے اولاد ہے کربلا والوں کے صدقے اللہ سب کو اولاد دے دے، جن کی تقدیریں جو ہے وہ تقدیروں پہ لوگ روتے ہیں اللہ سب کے سوئے مقدر کو بیدار کر دے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ بالخصوص سنی دعوت اسلامی جو آپ کی اور ہم سب کی تحریک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو دوام عطا کرے، اس تحریک کے منصوبوں میں جو منصوبے اللہ سب کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں اور اس کو عام بھی کریں کہ عاشورہ کے دن انشاءاللہ جو عاشورہ کا دن ہوگا، اس سال شہر مالیگاؤں میں ایک تاریخی کام ہونے جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے، کہ سنی دعوت اسلامی جو آپ کی اپنی تحریک ہے، سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اپنے شہر میں 7 مسجدوں کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مالیگاؤں جب سے بسا ہے اس دن سے لے کر عاشورہ تک میری اپنی معلومات میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ ایک ساتھ 7 مسجدوں کا افتتاح ہو رہا ہے، ایک ساتھ، سبحان اللہ۔ ایک ہی دن میں 7 مسجدوں کا افتتاح، اور فقیر کو تو 8 مسجدوں کا افتتاح کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 7 مسجدیں سنی دعوت اسلامی کی، ایک مسجد جو ہے وہ سنی اشرف اکیڈمی کی طرف سے، یعنی 8 مسجدوں کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ۔ 7 مسجدیں جس میں سے سنی دعوت اسلامی نے تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقف کرنے والوں کو جزائے خیر دے۔ اپنا مشن یہ ہے جو نئے نئے محلے بنتے ہیں غریب بستی میں، وہاں پر مسجد تعمیر کی جائے تاکہ نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 7 مسجدوں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ اس میں دعا کریں کہ اللہ برکت دے، اور جتنے سنی دعوت اسلامی کے کارکنان ہیں، اراکین ہیں، اللہ سب کو مزید قوت طاقت دے، قوت حیدری دے، اللہ سب کو حوصلہ دے، ہمت دے کہ یہ نوجوان رات دن محنت کر رہے ہیں۔ اور جتنے آپ لوگ موجود ہیں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے ٹائم دے رہے ہو، گھر کے لیے ٹائم دے رہے ہو، تھوڑا دین کے لیے بھی وقت نکالو، سنی دعوت اسلامی سے جڑو۔ چند نوجوان ایکٹیو ہو گئے، متحرک ہو گئے تو دیکھو اللہ کا شکر ہے کتنا کام ہو رہا ہے۔ چند نوجوان ایکٹیو ہو گئے، اگر آپ سب سنی دعوت اسلامی سے جڑ کر جو الگ الگ شعبہ جات ہے اس میں کام کرو گے تو پھر مالیگاؤں کا نقشہ ہی بدل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے اس میں اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے محبوب کا کرم ہے، کربلا والوں کی خیرات ہے، بغداد اور اجمیر مقدسہ کا فیضان ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ جن 7 لوگوں نے مسجد کی زمینیں وقف کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ آپ کو نوازے تو اپنے ماں باپ کے نام سے، دادا دادی کے نام سے، مرحومین کے نام سے جو نئے نئے علاقے بس رہے ہیں وہاں پلاٹ خرید کر سنی دعوت اسلامی کے پاس آئیے، وقف کیجئے تاکہ ہر علاقے کے اندر مسجدیں قائم ہو اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہو۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔